اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان گرامی، آپ احباب کی خدمت میں ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام قرآن اور عقل کی روشنی میں فقط معصوم ہی ہو سکتا ہے۔ اب یہ مسئلہ عالم اسلام کا اور عالم انسانیت کا اہم ترین مسئلہ ہے، لہٰذا اس پر قرآن اور عقل کی روشنی میں گفتگو کرنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب امامت دی ہے تو یہ عبودیت کے بعد، نبوت کے بعد، رسالت کے بعد اور خلت کے بعد امامت ملی ہے، اور یہ مسئلہ امامت عبودیت کا آخری درجہ ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، کیونکہ وہ عبودیت کی آخری منزل پر فائز ہیں۔ اب عزیزان گرامی، یہ آیت تو بہت ہی مفصل گفتگو چاہتی ہے، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس آیت میں ارشاد رب العزت کچھ یوں ہو رہا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ کہ آواز قدرت آئی کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا، اور کلمات سے کیا مراد ہے؟ کلمات سے مراد یہ الفاظ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، اور وہ ذات خارجیہ ہے کہ جو کلمات اللہ ہے۔ بہرحال اللہ نے امتحان لیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں 100% مکمل پورے اترے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ جب امامت مل گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، قال ومن ذریتی، اے پروردگار، کیا یہ مقام میں امامت میری ذریت اور میری اولاد کو بھی ملے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، آواز قدرت آئی، یہ عہدہ امامت ظالمین کو نہیں ملنے والا۔ تو عزیزان گرامی، اب قرآن اور عقل کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ پہلے نمبر پر ظالمین، کہ یہ عہدہ امامت ظالمین کو نہیں ملنے والا۔ تو ظالم اور ظلم یہ اصل میں دو طرح سے ہے، ایک ہے ظلم اعتقادی اور ایک ہے ظلم عملی۔ لہذا ظلم اعتقادی کی قسم کو قرآن نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ایک ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں پر آیت کے اندر مطلق طور پر لفظ ظالمین آیا ہے، یعنی جس کسی نے بھی ظلم، چاہے وہ اعتقادی ہو چاہے وہ ظلم عملی ہو، اس تک عہدہ امامت نہیں پہنچ سکتا۔ تو بس یہ پتہ چلا کہ امام قرآن کی روح سے معصوم ہوتا ہے۔ اب قرآن کے ساتھ عقل کو بھی استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی تقسیم اپنے اعتبار سے 4 قسمیں بنتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک وہ قسم ہے کہ جس کی پوری زندگی میں ظلم ہی ظلم ہے، یعنی اس انسان نے پوری زندگی ظلم کیا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جس کی ابتدائی زندگی میں تو ظلم نہیں ہے، لیکن انتہائی زندگی میں، زندگی کے آخری حصے میں ظلم ہے۔ تیسری قسم اس کے برعکس ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی ابتدائی زندگی میں تو ظلم ہے لیکن زندگی کے آخری حصے میں ظلم نہیں ہے۔ اور چوتھی اور آخری قسم یہ بنتی ہے کہ جس کی زندگی میں کوئی ظلم نہیں ہے۔
اب اس بار آ کر ہم ایک ایک کر بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی اور دوسری قسم، یعنی جس میں پوری زندگی ظلم ہی ظلم ہو یا زندگی کے آخری حصے میں ظلم ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اس سے اجل ہے، اس سے بلند و مرتبت ہے اور عظیم ہے کہ وہ ان کے بارے میں سوال فرمائیں۔ لہذا علمی اصطلاح کے مطابق یہ دو پہلی قسمیں یہ تخصصاً خارج ہیں بحث سے۔ اب تیسری قسم میں آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس کی ابتدائی زندگی میں تو ظلم ہے لیکن انتہائی زندگی میں ظلم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا دعا کی جا سکتی ہے؟ تو ظاہری طور پر یہ ہے کہ دعا کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے ابتدائی زندگی میں ظلم ہے لیکن آخری زندگی کے حصے میں ظلم نہیں ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالا ومن ذریتی، کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گا؟ آواز قدرت آئی قالا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت ظالمین کو نہیں ملنے والا ہے۔ تو اب اس قسم تیسری کو اللہ نے تخصیص لگا دی، تخصیص لگا کر اس قسم کو بھی خارج کر دیا۔ لہذا یہ پہلی تین قسمیں خارج ہو گئیں۔ چوتھی قسم جو بچتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کی پوری زندگی میں کوئی ظلم نہ ہو، چاہے وہ اعتقادی ہو چاہے وہ عملی ہو، جس نے پوری زندگی میں کوئی ظلم نہ کیا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ امام ہو سکتا ہے۔ لہذا جس نے کوئی ظلم نہیں کیا وہی تو معصوم ہے۔ تو بس پتہ یہ چلا کہ قرآن اور عقل کی روشنی میں امام فقط اور فقط معصوم ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ دعا ہے پروردگار عالم سے، اللہ تعالی ہمیں اس معصوم امام کی مطلقہ طور پر اطاعت اور ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔